منکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل علی فیکم کمثل الکعبۃ المستورہ۔ صلوات مل کر ہدیہ فرمائیے۔ زحمت نہ سمجھیے تو خیبر شکن کی ذات پہ تھکن شکن صلوات پڑھیے۔ سید المرسلین سید المسیحین ناصر انبیاء تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا حاجت روا مصداق انما یعنی علی ولی اللہ کی ذات اقدس پہ آنکھیں بند کر کے پرخلوص ایسی صلوات پڑھیں کہ مسکراتے ہوئے کعبے کو پھر مسکرانے پہ مجبور کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب بھی کہیں بھی کوئی مجلس ہو جشن ہو تو تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ مجھ سے پہلے جب اعلان ہو رہے تھے تو ہر مجلس سے پہلے تاریخ بتائی جاتی تھی، فلاں تاریخ فلاں مقام، فلاں تاریخ فلاں مقام۔ تاریخیں دو ہوتی ہیں، ایک انگریزی ایک اسلامی۔ یہ جو آج کا جشن ہے اسلامی تاریخ کیا ہے، انگریزی کیا ہے، اسلامی انگریزی اسلامی انگریزی۔ اس جشن کا تعارف کرواتا چلو، یہ جشن 3 کا نہیں 13 کا ہے۔ ہم 3 جنوری کو جانتے ہی نہیں، ہم کبھی انگریزوں کے پیچھے چلے۔ معجزے کی سمجھ آ گئی، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ نہ اٹھے تو اس نے اٹھنا ہی نہیں، مردے اٹھتے ہی نہیں، اور اگر کسی کی ٹھوکر سے اٹھ جائے تو معجزہ ہے۔ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کے اشارے سے ڈیوائیڈ ہو جائے تو معجزہ ہے۔ مہینہ جنوری کا ہے، اس مہینے میں بھی اگر کسی کے پسینے نکل آئے تو سمجھو معجزہ ہے۔ علی کا آنا، علی کا آنا معجزہ ہے۔ ابھی آپ اندر آئے ہیں دروازے سے، اور یہ معجزہ نہیں ہے۔ دروازے کا کام ہی یہ ہے باہر والوں کو اندر لانا، اندر والوں کو باہر لے جانا۔ دروازے کا کام ہی یہ ہے اندر والوں کو باہر بھیجنا، باہر والوں کو اندر لانا۔ محمد نے اپنا دروازہ علی کو بنایا، اب علی کی مرضی کسے محمد تک پہنچائے، کسے یہاں سے نکالے، یہ علی کی مرضی۔ بھائی بولا سلامت رکھے۔ بنت اسد، اے اسد کی ماں، اے اسد کی بیٹی، اے اسد دنیا کو دینے والی اسد بی بی، آپ نے اندر آنا ہی تھا تو دروازے سے آتی۔ فرمایا در کے لیے در بنے مزہ تو نہ آیا، ہائے ہائے ہائے، در کے لیے در سے آئے مزہ تو نہ آیا۔ دیوار سے بولوں گی در بن، کیونکہ کسی در نے آنا ہے، اور در کی جگہ ہوتی ہی دیوار ہے، در کی جگہ ہوتی بھئی نبیوں کے معجزے دیکھے، ولیوں کے معجزے دیکھے، آئے کائنات تعصب کی اینک اتار کر دیکھے۔ جو آدم کا معجزہ تھا ختم ہو گیا، نوح کی کشتی نظر نہیں آتی، ابراہیم کا دمبا نظر نہیں آتا، موسیٰ کا کوہ طور نظر نہیں آتا۔ ارے کیا ہے علی کا معجزہ؟ دیوارے کعبہ میں درار آج بھی بتا رہی ہے، کوئی مرائی تھے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بھئی کعبے کی دیوار آج بھی بتا رہی ہے کوئی آئی تھی
جس کے آنے پہ اللہ کا یہ پروٹوکول تھا، اللہ کا مہمان کعبے میں آیا۔ مجھے یاد ہے گزشتہ برس اسی تاریخ پہ، اسی منبر پہ، اسی زینے پہ، انہی چہروں کے سامنے بالکل 365 دن قبل میں نے اسی منبر پہ ایک جملہ کہا تھا کہ تم نے ہماری ضد میں مرنے کی تاریخیں تو بنا لی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جو ہم نے بات کی تھی تم سے کہ مرنے کی تاریخیں بنا لی، جشن کسی کا نہیں بنا سکے، اور ویسے بھی ولادت منانے کے لیے بلدیت تو بتانا پڑتی ہے، اور ڈھنگے کی چوٹ پہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں اس کا باپ بھی بتاتا ہوں، دادا بھی بتاتا ہوں، پردادا بھی بتاتا ہوں، اس کا بابا بھی بتاتا ہوں، اس کا بابا بھی بتاتا ہوں، نسل ابراہیم شجرہ طیبہ، اب شجرہ خبیثہ کی کوئی جڑ کہیں پہ ہے، کوئی پھل کہیں پہ ہے، کوئی شاخ کہیں پہ ہے، کوئی تنا کہیں پہ ہے، تو مجھے بتانا سامعین محترم تم نے ہماری ضد میں کیا کیا نہ کیا، کیا کیا نہ کیا۔ آخرکار دیکھیے نبی پاک کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا ہی ہے، اور یہ لقب ہمارے بعض برادران مولا امیر کے نام کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایک لقب ہے جو وہ باقیوں کے ساتھ نہیں لگاتے، مولا علی کے ساتھ لگاتے ہیں، کرم اللہ وجہہ، ایسا ہی ہے۔ چوری کے بازار سجے مگر یہ لقب ابھی تک چوری نہیں ہوا، بڑی بات ہے، یہ لقب ابھی تک چوری نہیں ہوا، نہیں معلوم کہ کیوں نہیں ہوا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے یا راضی ہو گیا، کرم اللہ وجہہ کا مطلب ہے کہ جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو۔ اب یہ لقب تمام عالم اسلام قبول کرتا ہے اور دوسرے کسی کے ساتھ لگاتا ہی نہیں، کیوں؟ مطلب یہی ہے کہ علی کی پیشانی پہ اللہ کا کرم ہے، تو پھر باقیوں کی پیشانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علی کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے تو پھر باقیوں کے ساتھ یہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی جبی وہ جبی ہے کہ جو زندگی بھر بھولے سے کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکی، یعنی علی 10 سال کے بھی کس کو سجدہ کرتے تھے؟ اللہ کو۔ 5 سال کے تھے تو کس کو سجدہ کرتے تھے؟ اللہ کو۔ 2 سال کے تھے تو کسے سجدہ کرتے تھے؟ اللہ کو۔ 1 سال کے تھے تو کسے سجدہ کرتے تھے؟ اللہ کو۔ 6 مہینے کے تھے کسے سجدہ کرتے تھے؟ اللہ کو۔ یعنی علی بچپن میں بھی کسے سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کو۔ یہیں پہ قائم رہنا، تم مان گئے کرم اللہ کا لقب صرف علی کے لیے ہے کیونکہ علی اللہ کے علاوہ کسی کو جھکا نہیں۔ اس گھر کے بچے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جس گھر کے بڑے نمازی ہوں، نمازی گھرانے بولے گا میرے ساتھ۔ وہی آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ٹھیک سے چلنا بھی نہیں آتا، آپ تجربہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آگے آگے آپ سے پہلے سجدے میں چلے جائیں گے، ابھی انہیں آزائے سجدہ زمین پر لگانے بھی نہیں آتے، پھر بھی وہ کبھی گھٹنے لگائیں گے، کبھی ہاتھ لگائیں گے، کبھی لیٹ جائیں گے، سجدہ کریں گے۔ یہ ان بچوں کا سجدہ کرنا دلیل ہے کہ ان کا باپ بھی اسی کو سجدہ کرتا ہے۔ جانیے گا خدا کی قسم لطف ہو گیا، ان کی ماں بھی اسی کو سجدہ کرتی ہے، انہیں رخ قبلہ کا بھی پتہ ہوتا ہے، انہیں سجدہ گاہ کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن جن کے بڑے سجدہ نہ کرے وہ بچے بڑے ہو کے بے شک نماز شب کے پابند بن جائیں مگر بچپن میں وہ نمازی نہیں ہوتے کیونکہ بڑے سجدہ نہیں کرتے۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ علی اگر 6 مہینے کے بھی تھے نا سجدہ کرتے تھے اللہ کو، 1 ماہ کے تھے نا سجدہ کرتے تھے اللہ کو، اور کچھ وہ تھے جو 40 سال تک سجدے کرتے تھے بتوں کو، تو پھر کیسے کہیں کہ سارے برابر؟ علی اللہ کو جھکتا ہے،
زمانہ غیر اللہ کو جھکتا ہے. اب دو باتیں تو نکالنی پڑے گی. یہ تو طے کہ علی بچپن میں بھی سجدہ بس اللہ کو کرتے تھے. یا تو ماننا پڑے گا تمہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، تمہیں ماننا پڑے گا علی بچپن میں بھی امام تھا، یا مان لو کہ علی کا باپ بھی مومن کن تھا. علی کو پتہ ہے. بات پہنچی اب تک؟ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں. ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ آخری بندہ جو 13 رجب سننے آیا ہے، میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں. ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ. ایک ایک بندہ میری نگاہوں میں ہے، جو جسے سمجھ آئی اور نہ بولا میں اس تک چلتا آؤں گا. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں. ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ اور سنانے کے علی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے چلتے ہیں. بچپن میں کسے سجدہ کرتے تھے؟ اللہ. اچھا علی بچپن کی حدوں سے نکلے، لڑکپن تک ہے. محمد تاریخ میں لکھا ہے، محمد مصطفیٰ اپنی انگلی کے ساتھ پکڑتے لگاتے غار حرا میں چلے جاتے. 5-6 دن مسلسل اسی غار میں نبی علی کے ساتھ رہتے تھے. مجھے بتائیے یہ چھوٹا سا بچہ یا اس سے بھی چھوٹا گھر میں بیٹھا ہو نا، گھر میں، اور ماں کام کر رہی ہو، باپ کام کر رہا ہو، یہ اسے چھیڑے گا، پھر ماں اس کے ہاتھ میں پکڑائے گی موبائل. کون بولے سب کے جاؤ. باقیوں کے گھروں میں میرا خیال ہے بچوں کو موبائل دینے کا رواج نہیں ہے. ماں کیا پکڑا دیتی ہے؟ موبائل. وہ اس لیے نہیں پکڑاتی کہ بچہ موبائل دیکھے، وہ اس لیے پکڑاتی ہے کہ میری جان چھوٹ جائے. پھر اس سے موبائل کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ملتا کہ بچہ جس میں مگن ہو جائے. وہ بچے کو موبائل دیتے تھے. اب بچہ موبائل لے کے ماں کو بھی بھول جاتا ہے، باپ کو بھی بھول جاتا ہے. گھر کا دادا کسی کام میں مصروف ہو اور 5 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس سے پھر اپنا پوتا بھی اچھا نہیں لگتا. بھائی چلے جاؤ کہیں باہر کھیلو جا کے دفعہ ہو، جو ہی کرتا ہے نا. ایک غار میں نہ کوئی موبائل، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی ٹی وی، نہ کوئی اور سرگرمی. محمد کرتے تھے عبادت، ساتھ رکھتے تھے 5 سال کا علی. یہ دلیل ہے کہ علی پہ آج تک عمر کا کوئی اثر نہیں ہوا. 3 سال کا علی بھی نبی کے ساتھ عبادت گزار، 4 سال کا علی بھی نبی کے ساتھ عبادت گزار. چلو میں اور مثال دیتا ہوں. یہ ماشاءاللہ بھرے مجمع میں نوجوان بھی تشریف فرما ہے اور بزرگان بھی موجود ہیں. یقیناً 50-60 سال سے اوپر 50 پلس کافی عوام موجود ہیں. بچے جوان چپ رہے ہیں. مجھے بزرگان بتائیں، یہ جو 50 پلس بیٹھے ہیں، کیا آپ کے اندر وہی طاقت ہے جو 25 سال میں تھی؟ سب آپ بتائیے. جو 25 سال 20 سال میں طاقت تھی ابھی ہے نہیں؟ تو کہیں گے نہیں مولانا وہ وقت تھا.
کاش کہ جوانی لوٹ آئے. وہ جوانی جوانی تھی. وہ کیا زمانہ تھا جب ہم بھی جوان تھے. تو وہ زمانہ اور تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ڈھل جاتا ہے. جو علی میں سنا رہا ہوں نا، یہ 24 برس کا تھا تو بدر میں لڑا، 62 برس کا تھا تو صفین میں لڑا. خدا کی قسم جو بدر میں آئے وہ بھی کہتے تھے علی جیسا بہادر کوئی نہیں. جو صفین میں آئے وہ بھی کہتے تھے علی جیسا کوئی نہیں. اب بھی مان لو علی پہ عمر کا کوئی اثر نہیں. بھائی بیٹھو یا چلے گئے؟ علی علی ہے. علی ہر دور میں علی ہے. علی ہر سوچ میں علی ہے. علی کی فکر علی ہے. علی خود بھی علی ہے. علی کا مطلب کیا؟ بلند. علی کی زندگی علی ہے. علی کی بندگی علی ہے. علی کے سجدے بھی علی ہے. علی کے سیام علی ہے. علی کے قیام علی ہے. علی جس جگہ میں آئے وہ بھی علی ہے. علی جہاں سے گئے وہ بھی علی ہے. علی جہاں دفن ہے وہ بھی علی ہے. علی کے روزے علی ہے. علی کا حج علی ہے. علی کے طواف علی ہے. علی کی زکات علی ہے. علی کا رکوع علی ہے. علی کا خمس علی ہے. علی کا جہاد علی ہے. علی کا معروف علی ہے. علی کا منکر علی ہے. حد ہو گئی. علی کا تولا بھی علی ہے. علی کا تبرع بھی علی ہے. علی کی ذوالفقار بھی علی ہے. علی کا دلدل بھی علی ہے. علی کا کھانا علی. علی کا پینا علی. علی کا سونا علی. علی کا جاگنا علی. اور حد ہو گئی. علی کا لڑنا علی. علی کا لڑنا علی. علی کا لڑنا علی. علی کی عبادت علی. علی کی ریاست علی. علی کی خلافت علی. علی کی امامت علی. علی کی ولایت علی. علی کی صداقت علی. علی کی شجاعت علی. علی کی بلاغت علی. علی کی خطابت علی. علی کی فصاحت علی. علی کا کلام علی. علی جو امام علی. علی کا گھر علی. علی کا در علی. علی کا بابا علی. علی کی ماں علی. علی کے بچے علی. علی کا عباس علی. علی کا حسن علی. علی کا حسین علی. مجھے منبر کی قسم علی کا اکبر بھی علی ہے. علی کا اکبر بھی علی ہے. علی کا اصغر بھی علی. علی کا نبی بھی علی. علی کا خدا بھی علی. علی کا خدا بھی علی. علی کا اکبر بھی علی. علی کا اصغر بھی علی. علی کا قاسم بھی علی. علی کا سجاد بھی علی. اور شام کے دربار میں جب بی بی نے خطبہ دیا شامیوں نے کہا علی کی بیٹی علی علی ہے. سلامت رہی. آباد رہی. اب ایک لفظ اور اضافہ کروں. علی کا نعرہ بھی علی ہے. اور پانچویں کو آئے لگی بے مثال بھی. 9 کو ہے آئے اصغر جان 9 نہال بھی. 10ویں رجب کو آئے تقی با کمال بھی. ان 4 کے جہان میں ایسے مقام ہے. ایک باب ہوائج ہے تو باقی امام ہے. تھکیا مجموعہ میرا تھکیا مجموعہ. باقی امام ہے. ان 4 کے جہان میں ایسے مقام ہے. ایک باب ہوائج ہے تو باقی امام ہے. 13 رجب کو آیا وہ والی الولی جس کے لیے بھی کعبے کی دیوار پھٹ گئی. آنکھیں کھولی جب تک آئے نہیں نبی. اور اس کا نام شیر خدا مرتضیٰ. اس کا نام شیر خدا مرتضیٰ. شیر نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے. یہ نام منکروں کو چلانے
آپ رکھ کہتا ہے 1000 روپیہ ہے، بابا کو نہیں دینا، خود رکھنا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ نام عاشقوں کو سنانے کی چیز ہے، یہ نام منکروں کو جلانے کی چیز ہے۔ بھئی جو میں نے حدیث پڑھی نا حضور، نبی فرماتے ہیں، اور نبی کا یہ فرمان آج بھی شاہ نجف کے روزے پہ لکھا ہوا ہے، مَثَلُ عَلِيٍّ فِيكُمْ كَمَثَلِ الْكَعْبَةِ الْمَسْطُورَةِ۔ نبی فرماتے ہیں تمہارے درمیان میرا علی ایسا ہے جیسے چھپا ہوا کعبہ۔ بھئی علی کعبے کی طرح، کعبہ علی کی طرح، لیکن کہاں کعبہ اور کہاں کعبے کا کعبہ۔ بھئی میں نے جو بڑا غور کیا، نبی نے جو تشریح دی، یقیناً کوئی وجہ ہے کہ کیا وجہ؟ بھئی دنیا کعبے کی طرف جاتی ہے، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا۔ دنیا کعبے کی طرف جاتی ہے، کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا۔ سارا زمانہ علی کے در پہ آتا تھا، علی کسی کے در پہ نہیں گئے، علی کسی کے، مگر اگر دونوں کو کمپیئر کریں کہ کعبہ افضل یا علی افضل، تو نتیجہ نکالو۔ بھئی حج کب واجب ہوتا ہے؟ حج کے مہینے میں تو ہوتا ہے، مگر آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ صاحب استطاعت ہونا۔ استطاعت کیسی؟ چلنے کے قابل، جہاز میں بیٹھنے کے لائق، جہاز میں سفر کرنے کے قابل نہیں۔ جب مال آ جائے، کعبے میں جانے کے لیے مال شرط ہے، ایمان نہیں۔ سلامت رہو، اللہ نے شریعت میں یہ نہیں کہا کہ جب صاحب ایمان بنو تو کعبے میں ہو، نہیں، جب صاحب مال بنو۔ بڑے بڑے بے ایمان مال ملنے پہ کعبے میں چلے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ کعبہ کیا ہے اور نجف کیا ہے؟ کعبے میں مالدار جاتے ہیں، مالدار جاتے ہیں، بے مال نہیں۔ نجف میں ایماندار جاتے ہیں، بے ایمان۔ بھئی کعبے میں مال ہونا شرط ہے، نجف جانے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ اب میں کیا کہوں، زمانہ یہی کہتا ہے، کعبہ شریف، مدینہ شریف، قرآن شریف، نجف اشرف۔ جہاں ایک بار علی گزر کے گئے وہ شریف بن گیا، اور جہاں ہمیشہ قیام کیا وہ اشرف بن گیا۔ شرافت ملتی ہی علی کی وجہ سے ہے، چاہے علی کا گھر ہو یا خدا کا گھر ہو۔ ہائے ہائے ہائے، بھئی شرافت ملتی علی کی وجہ سے ہے، چاہے علی کا گھر ہو یا خدا۔ میرا جملہ نہیں، حضرت عمر کا جملہ ہے، لا یتم شرفا الا بولایت علی۔ شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک علی کی ولایت نہ۔ جشن شروع کریں، زندہ باد۔ یہ جو عید ہے نا آج جو گزاری ہے، یہ سوئیوں والی عید سے بڑی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ بکرے والی عید سے بھی بڑی ہے۔ بتاؤں گا کیسے؟ سوئیوں والی عید اور بکرے والی عید مومن منافق دونوں مناتے ہیں، کعبے والی عید بس مومن مناتے ہیں۔ نمازی وہ اچھا لگتا ہے
کہ جس جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی عید بھی منائے. کعبہ آج مسکرایا ہے. اللہ نے ابو طالب کی امانت اپنے گھر سے ابو طالب کے حوالے کی ہے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے محمد کو ایک بیٹی دینی تھی اور ان دونوں کا جوڑا خود جوڑنا تھا. وہ چاہتا تھا بیٹی لڑکی محمد کے گھر کی تو پھر لڑکا میرے گھر کا ہونا چاہیے. لم یلد ولم یولد نے اپنے گھر میں ابو طالب کے بیٹے کو بھیجا. بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے ماں بیٹے کو اپنا اسپیشل گیسٹ بنایا. یہ اللہ پہ ادھار تھا حضرت عمران کا. یاد کر عمران ایک وقت تھا حبیب میرا تھا گھر تیرا تھا. حبیب میرا تھا روٹیاں تیرے گھر والی پکاتی تھی. آج بدلے اتاروں گا بیٹا تیرا گھر میرا بیوی تیری کھانے میرے. اور یہ وقت گزرتا جائے گا جب ابو طالب کا علی جوان ہوگا ادھر محمد کی بیٹی جوان ہوگی. اللہ پھر قرضہ اتارے گا. ابو طالب یاد کر حبیب میرا تھا نکاح تو نے پڑھا بیٹا تیرا نکاح میں پڑھا. لیکن ابو طالب یاد رکھنا تو عبد ہے میں معبود ہوں. میں خالق ہوں تو مخلوق ہے. تو ساجد ہے میں مسجود ہوں. میں رازق ہوں تو مرزوق ہے. تو نے میرے کا فرش پہ پڑھا تھا نا میں تیرے کا عرش پہ پڑھا. یہ جتنی زمینیں ہیں سب زمینوں میں افضل جگہ وہ ہے جو اللہ کے گھر سے منسوب ہو گئی یعنی مسجد. مسجدوں میں بھی ساری مسجدیں برابر نہیں. مسجد الحرام مسجد نبوی کے کیا کہنے سارے گھر بنے سارے اللہ کے گھر. کیا ہوا ہوش کریں بھائی. سارے گھروں میں سارے گھر ایک جیسے نہیں. وہ والا گھر کیا کہنے پھر ان میں کعبہ کے کیا کہنے. زمان و مکان کو ایسے علی کے ذکر میں بڑے بڑے لوگ اتارے ہیں. یہ تو پھر بھی مائک ہے. افضل و فضول بنائے. زمانے بھی کوئی افضل کوئی مفضول. 12 مہینے سب کے کیا کہنے سب اللہ مگر ان 12 مہینے رجب شعبان رمضان کیا کہنے. رجب کے کیا کہنے. ایکم رجب کیا کہنے. 3 رجب کیا کہنے. 5 رجب کیا کہنے. 9 رجب کیا کہنے. لیکن 13 کے کیا شعبان کا مہینہ کیا کہنے مگر 15 شعبان کیا کہنے. رمضان کے مہینے کے کیا کہنے مگر شبہائے قدر کیا کہنے. ہر رات ہر دن ایک دوسرے سے افضل. ایسا ہی ہے. اسی طرح اللہ نے انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض پہ چن لیا. جتنے بھی اللہ نے مخلوقات پیدا کی جتنی ان میں سے تمہارے کیا کہنے. کسی کو عدم سے وجود دیا تو بس وجود دیا پھر روک دیا. پھر وجود والوں میں سے بعض کو انسان بنا دیا پھر بعض کو روک دیا. انسانوں میں سے بعض کے کیا کہنے پہ آیا تو نبی دے دیا مسلمان بنا دیا. سارے مسلمانوں کے کیا کہنے مگر ان مسلمانوں میں سے جنہیں علی دیا ان کے کیا ہی کہنے. مومنین کے کیا آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے. مومنین
کے کیا کہتے ہیں؟ پھر مومنین میں سے یعنی جنہیں علی دیا ان میں سے 1,34,000 چن کے نبوت دے دی. آپ نے غور نہیں کیا، پہلے علی دیا پھر نبوت دی. اب نبیوں کے کیا کہنے؟ اللہ کے برخلاف دیا. اب 1,25,000 انبیاء میں سے 313 رسولوں کے کیا کہنے؟ انہیں باقیوں سے افضل بنایا. پھر 313 میں سے 5 اولو العزم پیغمبروں کے کیا کہنے؟ پھر ان 5 میں سے حبیب مصطفیٰ، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ کیا کہنے؟ اللہ مجھے بتائیے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی نہیں ایسے بنا. اچھا اب تو نہیں کوئی اٹھے گا. اب جنہیں علم سے وجود دیا ان وہ وجود والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انسانوں جیسے ہیں. جانور کہہ سکتا ہے کہ میں انسان جیسا. اب سارے انسان اکٹھے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں جیسے. مسلمان اکٹھے ہو کے کہہ سکتے ہیں ہم مومنوں جیسے. مومن سارے اکٹھے ہو جائیں تو کہہ سکتے ہیں میں نبی جیسا. نبی سارے سوالات اکٹھے ہو جائیں تو کہہ سکتے ہیں ہم 313 رسولوں جیسے. 313 اکٹھے ہو کے کہہ سکتے ہیں ہم 5 اولو العزم پیغمبروں جیسے. نہیں کیا موسیٰ عیسیٰ کہہ سکتے ہیں محمد جیسے. جب نبی نہیں کہتا کہ میں محمد جیسا تو ملا کیسے کہتا محمد ہم جیسا؟ بھائی تو اپنی شکل دیکھ پھر میرے نبی کو دیکھ جسے اللہ نے کسی جیسا نہیں بنایا. اس نے علی کو سینے سے لگا کے فرمایا انت منی وانا منکا، تو مجھ سے میں تجھ سے. علی نبی جیسے، نبی علی جیسے. یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سارے میرا زور لگ رہا ہے. پھر میں نے بٹن بھی کھول لیے، گرمی محسوس ہو رہی ہے، پسینہ آ گیا اتنا. اور میں جناب پسینہ بھی یوں بھی کر رہا ہوں، یوں کر کے یوں کروں گا. بڑے بھی میرے پاس پیسے آ جائے تو میں ٹیشو پکڑ لوں گا. یہ پسینے کی یہی ویلیو ہے نا. اتنا پسینہ نکلے گا. میں تقریباً آدھے سے زیادہ مجمع جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہے گا پکڑو پکڑو قبلہ کو پسینہ آ گیا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. پسینے سے میں بھیگ گیا، کسی کو کوئی فکر نہیں. ادھر میں نے ہاتھ مارا اور میری انگلی سے 2 قطرے خون کے نکل آئے. اب جو 2-4 بندے ہیں انہیں پریشانی لگ گئی کہ بھائی ٹیشو پکڑو ڈاکٹر کو بلاؤ. ادھر سے نکلوں گا ڈاکٹر کے پاس پٹی لگاؤ. پسینہ اتنا نکلا کسی کو کوئی فکر نہیں. خون 2 قطرے نکلا سب کو فکر لگ گئی. اس کا مطلب ہے پسینہ نہیں کہہ سکتا میں خون جیسا. پسینہ نہیں کہہ سکتا میں خون جیسا. پسینہ نہیں کہہ سکتا. وہ جس کا پسینہ یوسف تھا نا اس سے کہا یاری لہموں کا لہمی لہموں کا علی مولا زیدی سے فرمایا کرتے تھے علی کی ماں نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا خالی ہاتھ آئی ہوں خالی ہاتھ جاؤں گی نہیں. جو دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہم انی مومنۃ بیک میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے ولیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری بھیجی کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں. یہ ہے کعبہ، 4 دیواری پہ مشتمل ایک کمرہ اور اوپر چھت. اس کی اس جانب لگا ہے دروازہ جہاں لگا تھا تالا. علی کی اماں آئی اور ادھر آ کے کھڑی ہوئی اور اس دیوار سے ہاتھ لگا کے فرمایا کہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان کر. مشکل کشائی کے لیے بھی علی کا واسطہ دیا ہے. تجھے
اس مولود کا واسطہ مشکل آسان کر، دیوار میں دراڑ نہیں آئی، کیونکہ دراڑ سے بندہ گزر نہیں سکتا، دراڑ اب موجود ہے، تب بنا تھا در، یوں دراڑ اب ذہن میں اللہ کرے میں آپ کو وہاں لے جاؤں جہاں میں خود پہنچ چکا ہوں۔ کھڑی ہے علی کی اماں کعبے کی دیوار کے ساتھ، مشکل میں ہے، دعا کر رہی ہے، اور آگے سے پہلی اینٹ ٹوٹی، پھر وہ جو ابراہیم اسماعیل باپ بیٹے نے مل کے جوڑی تھی، ہائے ہائے ہائے، وہ یوں پہلی دراڑ پھر دوسری دراڑ، یہ کھڑی ہو کے مطمئن دعا ہی کر رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے کہ دیوار پھٹ رہی ہے، ساری دیوار یوں پھٹی، یہ حصہ ہوا ادھر، یہ ہوا ادھر۔ بنت اسد نے پہلا قدم کعبے کے اندر رکھا، جیسے دلہن اپنے نئے گھر میں آئے تو پردے ہٹتے ہیں، یوں لگ رہا تھا اپنے سسرالی مکان میں داخل ہو رہی ہے۔ علی کی اماں بڑی مطمئن ہو کے، کعبہ مضطرب تھا، بی بی مطمئن تھی، یوں پہلا قدم رکھا۔ بھئی یہ عقل سے ماورا چیزیں ہیں، بالاتر چیزیں ہیں۔ بھئی ایک خاتون، آپ سارے گھروں میں جائیں، اللہ نہ کرے کسی خاتون کو کوئی مشکل ہو اور وہ رات کے اندھیرے میں شب کی تاریکی میں آپ کی اسی مسجد کے کونے میں آ جائے اور ادھر دروازہ ہے اس طرح باہر آ جائے اور یہ محراب کے ساتھ والی دیوار میں کھڑے ہو کے دعا کرے، اللہ میری مشکل ٹال دے، اور ادھر سے دیوار پھٹ جائے۔ مجھے بتاؤ خواتین وہیں بیٹھ کے مجھے جواب دیں جہاں سن رہی ہیں، اندر جاؤ گی یا بھاگو گی؟ بھاگے گی، بھاگے گی۔ میں کہوں گا علی کی اماں آپ کیوں نہیں بھاگی؟ فرمایا خبردار، میں فرار کی نہیں، حیدر کا داخل ہوئی بنت اسد، 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی۔ وہ جنہوں نے جاتا دیکھا تھا نا وہ پریشان ہو گئے، سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے دروازے پر، اے عمران آپ کا حرم کعبے کے اندر؟ فرمایا جب میں فارغ ہوں گا دیکھ لوں گا۔ پورا مکہ پریشان تھا سوائے 2 ہستیوں کے، ایک مصطفیٰ ایک ابو طالب۔ انہوں نے ایک دن گزرا بندے پریشان، پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا، دوسرا دن گزرا بھی پریشان، تیسرا دن بندے پریشان ہو گئے، ابو طالب کو سمجھاؤ تمہاری زوجہ اکیلی چلی گئی اندر، بند کمرہ ہے، دیوار پھٹی کھلی پھٹی، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو سمجھاؤ جا کر پتا کرے۔ مطمئن بیٹھے تھے ابو طالب، انہوں نے کہا اگر خود نہیں جانا تو چابیاں ہمیں دے دو۔ حضرت نے کہا یہ لو لے جاؤ، کھلتا ہے۔ یہ کعبے کا تالا نہیں تھا، ان کے مقدر کا تالا تھا۔ ابو طالب کو پتا تھا نہ کل کھلا ہے نہ آج کھلے گا، یہ ان کے مقدر کا تالا تھا۔ چابیاں لے کے آ گئے کعبے کے تالے کے پاس۔ اب میں جہاں آپ کو لے کر گیا تھا یہ کعبہ، ادھر دروازہ ادھر بی بی، ادھر دروازہ ادھر بی بی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ادھر دروازہ ادھر سے بی بی داخل ہوئی ہے، دیوار میں در ادھر بنا۔ اب وہ چابیاں لے کر کدھر آئے، ادھر یا ادھر؟ ادھر، جدھر تالا تھا، جہاں لائے چابی اور تالا کھول رہے ہیں، تالا نہیں کھل رہا۔ برائے محمد و علی محمد بلند السلام۔ اچھا سبحان اللہ۔ ادھر تالا ادھر چابی، ادھر ادھر دیوار میں در، اور یہ تالا کھول رہے ہیں ادھر سے۔ بس آپ چھوڑ دیں محمد و علی محمد صلوات۔
توجہ ہے؟ ادھر تالا چابی سے کھولنے. اب کوئی ٹس سے مس نہ ہو, بس چھوڑ دے, جو ہونا تھا ہو گیا, جشن تھوڑا سا رہ گیا, بس یہ خراب نہ ہو جائے. ادھر سے تالا بندے کافی چابی ہے. اب دیکھیں کام ایک کرتا ہے, مشورے زیادہ دیتے ہیں, جیسے ابھی ہو رہا تھا. وہ بھائی اکیلے کام کرنے والے اور سارے لگے ہوتے, یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو, وہ خود کنفیوز ہو گئے میں کیا کروں. اب وہ تالا کھولے, تالا نہیں کھولا, کوئی کرے یہ, کوئی کہے یہ کرو, کوئی کہے یہ کرو, وہ دوسرا کہے بھائی ادھر سے جا کر دیکھو کھلی یا نہیں کھلی. انہوں نے کہا وہ بند ہے, وہ دیوار بند ہے, وہ ادھر سے پھر آئے, تالا کھلا نہیں کھلا, وہ ادھر سے پھر جائے, دیوار کھلی نہیں کھلی. اب یہ سارا مکہ کعبے کے یوں ہو رہا تھا. یہ چشم فلک نے منظر دیکھا, یوں لگ رہا تھا جیسے علی کو بھیج کے کعبے کا اللہ صدقہ اتار رہا ہے. ہائے 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 ہائے. سارا مکہ پریشان, دروازہ نہیں کھلا, تالا نہیں کھلا. 3 دن کے بعد علی کا استاد بڑا بھائی اپنا بھائی لینے کعبے میں آیا, تالا کھول کے نہیں, دیوار میں پھر در بن گیا. اب مجھے نہیں پتا, مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں فیصل آباد کی سرزمین پہ پڑھتے ہوئے. آپ نے میرا بڑا بڑا امتحان لیا, مجھے سب یاد ہے. اب میں آپ کا امتحان لوں گا اس جملے پہ. بھائی رسول نے کعبے کے اندر آ کے پہلا سوال کیا, کہاں ہے میرا بھائی؟ محمد کو کس نے بتایا کہ بھائی ہے یا بہن ہے؟ بھائی جاگیے جاگیے جاگیے. محمد کو پتا تھا میرا خدا ہمیں پہلے بنا چکا تھا, مجھے پہلے بھیجنا تھا, اسے بعد میں بھیجنا تھا. ماں نے بچہ بڑے بیٹے کے حوالے کیا. اب 2 بچے کعبے کے اندر, ایک ماں, ایک بچے کو پالنے والی, ایک کو جننے والی. توجہ ہے؟ یوں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے حوالے کیا. کہاں رکھتے بھائی؟ محمد سلام. اب کوئی نہ اٹھے, بچوں بیٹھ گئے. بی بی نے شکایت کی, محمد 3 دن ہو گئے, یہ بچہ بولا نہیں, آنکھیں کھولی نہیں, بات نہیں کی. 30 سال کے بھائی نے 3 دن کے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور یوں سینے سے لگا کے فرمایا, میرا تن میرا من میرے جی کا چمن, میرے شعلہ بدن کا بکھور ذرا کچھ بول ذرا. یوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ آئے, آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام. ابھی آنکھیں کھولی نہیں, نبی نے اتنا ہی کہا تھا میں آیا ہوں, آنکھیں کھول. آواز سن کے چہرہ پہچان لینا دلیل ہے یہ دونوں پہلے کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ہم نے سنا آپ نے بھی تک کلام نہیں کیا. آنکھیں کھلی, نبی کا چہرہ دیکھا. نبی نے فرمایا, علی تو نے پہلی نظر کے لیے مجھے چنا, منہ کھول میں ڈالتا ہوں زبان. تو نظر کے لیے مجھے چنتا ہے, میں علم کے لیے تجھے چنتا ہوں. شیعہ مادر سمجھ کے علی نے لعاب رسالت کو چوسنا شروع کیا. علوم محمدی لعاب علوی میں منتقل ہونا شروع ہو گیا. ابھی محمد کا لعاب علی کے دہن میں پہنچا تو اتنی زبان میں علی نے فرمایا, بتائیے زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ یا قرآن
सुनाऊं, नबी को कुरान बड़ा पसंद है जैसे अली बड़े पसंद है। ए अली क्या ही अच्छा हो जाए, अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, नबी है 30 साल के, पहली वही आनी है 40 साल में। 30 साल की उम्र नबी की, कुरान को कोई जानता ही नहीं। और अबू तालिब का बेटा कह रहे कुरान पढ़ते, अली सूरह यासीन पढ़ते, अली सूरह मुज़म्मिल पढ़ते। तज़किरा किया आते ही मोमिनों का, देखी मोमिनों का तज़किरा किया, या अली। अच्छा, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सलामत रहिए। वो 12 बज रहे हैं, बजने दो। मोमिनों की तरफ से खुली छुट्टी है, बजने दो, चाहे घड़ी के बजे या किसी के चेहरे के बजे। मैं तो इन्हें जला जला के ही अली अली करने का मजा आता है। बाप के हाथों पे बेटा आ गया। अब जब बेटा आए तो बच्चे का नाम रखा जाता है ना, पहले माँ बाप की तरफ से पहला तोहफा नाम। हजरत अबू तालिब ने यूं बच्चे को उठाया हुआ, हक तो बनता था कि अबू तालिब नाम रखते, लेकिन जानता था मेरा बेटा है, उसका वली है, मेरा खून है, उसका नुमाइंदा है, तेरा नुमाइंदा है, तेरे घर से आया, नाम भी तू रख। अब हजरत अबू तालिब ने किया सवाल था, हजरत अबू तालिब ने उठाया और आसमान की जानिब रुख करके फरमाया, या रब ज़ल ग़सक़ि तजीब वल क़मरिल मुबतलजिल मज़ीद बय्यिन लना मिन हुक्मिकल मज़ीद माज़ा तरा फ़ी इस्मि हाज़ा सबील। जिब्राइल तख्ती लेकर आ गया, लिखा था खुसिस्तुमा बिल वलदि ज़की वत्ताहिरिल मुंतजबिर रज़ील फ़इस्मुहु मिन शामिख़िल अली अलियुन इश्तुक्का मिनल अली। ए अबू तालिब, तुझे जो हमने बच्चा दिया ये तैयब भी है, ताहिर भी है, मुर्तज़ा भी है, मुज्तबा भी है, हम अलीयुल आला हैं, तेरे बच्चे को अली बना दिया। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा है। ये जो नाम रखने की बारी आती है ना, बच्चे के नाम रखने की बारी, ख़वातीन भी सुन रही हैं, ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने। हमारे यहाँ अमूमन ये रस्म बन चुकी है कि नाम वो रखना है जो पहले किसी का ना हो, ऐसा ही है। फिर इसमें बाज़ औक़ात माना भी नहीं देखा जाता कि नाम का मतलब क्या है। नहीं, अपने बच्चों के नाम आइमा के अस्मा पे रखिए, आइमा के अलक़ाबात पे रखिए। नाम ऐसा हो कि बड़े हो के बच्चे को कहीं बताना ना पड़े कि मेरा मज़हब कौन सा है। तुम्हारा नाम बोले कि तुम हैदरी हो, तुम हुसैनी हो, नामों से पहचान होती है। मौला हुसैन फरमाते, जल्ला मुझे 1000 बेटे भी देता, मैं हर बेटे का नाम अली रखता। 1000 बेटे देता, 1000 बेटियां देता, हर बेटी का नाम फातिमा रखता। हुसैन की ख्वाहिश है घर से या अली की सदा है या फातिमा की सदा है। नाम अली होना चाहिए, घर में गूंज ही अली अली की होनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे बच्चों की सूरत में हो या नाम अली की सूरत में हो। हुसैन चाहते हैं घर में बस पुकारा जाए अली 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 अली, उधर से आवाज आए अली, उधर से आवाज आए अली। यही वजह है हुसैन को अल्लाह ने 3 बेटे दिए। पहला बेटा आया, अब नाम रखा अली इब्नुल हुसैन। दूसरा बेटा आया अली इब्नुल हुसैन। तीसरा बेटा आया अली इब्नुल हुसैन। अब 3 अली हो गए। पहचानना मुश्किल था ये अली कहे तो मुराद कौन है। फिर लक़ब पड़ गया अली ज़ैनुल आबिदीन, अली अकबर, अली असगर, हैं तो सारे ही अली, सारे ही अली। यही वजह है कि जब सैयद सज्जाद से यजीद ने पूछा था मानंदा तो कौन है, आवाज़ आई अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। उसने कहा हुसैन का बेटा अली तो करबला में कत्ल हुआ। आवाज़ आई वो मेरे भैया अली अकबर थे, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन
انگلیوں کی چھنکار ہوئی، آواز آئی، تیرا باپ چاہتا تھا میرے دادا کا نام مٹ جائے، میرا